بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتن کے عزیز طلباء کرام، کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بچوں، آن لائن کلاس کے لیے آج جو ہمارا ٹاپک ہے مطالعہ قرآن حکیم میں، وہ سورۃ حج کا تعارف، بنیادی معلومات اور اس صورت میں پڑھی جانے والے اہم مضامین کا بیان ہے۔ میرے عزیز بچوں، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ تو اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، تو حج جو ہے نا اس میں سے ایک رکن ہے۔ تو اس رکن حج کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سے احکاماتوں کو بیان کیا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس صورت کے جو بنیادی معلومات ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے کہ ہم بنیادی معلومات کو سیکھیں۔ اس صورت کا نام جو ہے نا سورۃ حج ہے، تو اس کا نام سورۃ حج کیوں رکھا گیا ہے؟ سوال ہے کہ سورت کا وجہ تسمیہ بیان کرے۔ جواب، اس سورت کا نام سورۃ حج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے ارکان، اس کے فرائض، اسی طرح حج کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، مناسک حج کے، قربانی کے احکامات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حج رکھا گیا ہے۔ سورۃ حج قرآن المجید کے کون سے پارے میں ہیں؟ تو سورۃ حج قرآن المجید کے 17 نمبر پارے میں موجود ہیں۔ اس سورت کے کل آیات مبارکہ کتنے ہیں؟ تو سورۃ حج کے کل آیات مبارکہ 78 آیات مبارکہ ہیں۔ رکوعات کتنے ہیں؟ تو سورۃ حج میں کل 10 رکوعات ہیں۔ یہ سورت 78 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ نزول کا مقام کیا ہے؟ کیا یہ سورۃ حج جو ہے نا مکی ہے یا مدنی سورت ہے؟ تو میرے عزیز بچوں، سورۃ حج اس ترتیب سے ایک منفرد مزاج کا سورت ہے۔ اس میں بعض آیات مبارکہ مکی ہیں اور بعض جو ہے نا مدنی ہے۔ تو یا کل جو ہے نا نہ مکی ہے اور نہ مدنی ہے۔ اس صورت کو نہ مکی صورت کہا جاتا ہے اور نہ مدنی، بلکہ اس صورت کو مکی اور مدنی دونوں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بعض احکامات ایسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی مکی اور مدنی دونوں آیات اس سورت مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو اس مزاج سے قرآن المجید کی 114 سورتوں میں سے سورۃ حج جو ہے نا یہ ایک منفرد مزاج کا سورت ہے۔ اچھا بیٹا، ہر سورت کا ایک مضمون ہوتا ہے، تو قرآن المجید کا مضمون کیا ہے؟ قرآن المجید کے 3 اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، عقائد۔ اس صورت میں ہم عقائد کو سیکھیں گے۔ عقائد جو انسان جو ایمان کے باطنی اعمال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، عالم حشر قبر کی زندگی، اسی طرح میدان محشر، پل صراط، جنت، جہنم، ملائکہ، آسمانی کتابیں، اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم یہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد اس صورت میں عبادات کا تذکرہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو یہ ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ انسانی زندگی کے رہنمائی کے لیے بہت سے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے، وقتاً فوقتاً لیکچر میں ہم وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں، مضامین تو زیادہ ہے، میں اب یہاں پر صرف 10 مضامین کا تذکرہ کروں گا کہ یہ بہت اہم مضامین ہیں۔ اس صورت کے بالکل ابتدائی آیاتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے نا بہت ایک خوفناک اور ہولناکی والا دن ہے۔ وہ دن جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے
کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ سود بہت قریب آیا ہوگا، زمین تانبے کا ہوگا، ہر انسان بے حجاب ہوگا، اور ہر انسان نفسی نفسی کی آوازیں جو ہے نا گائے گی، اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ لوگ اتنے زیادہ تنگ آ جائیں گے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، اگرچہ ہمارے حصے میں جہنم کا فیصلہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اے اللہ آپ حساب و کتاب شروع کر لے۔ تو قیامت کے وہ خوفناک منظر، ہولناک منظر اس سورت کے ابتدائی آیاتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد توحید اور آخرت کے دلائل ہیں کہ ان کے مکی دور میں کفار مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدانیت سے انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے اور ان کو اپنے معبود سمجھتے تھے، اسی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لات، منات، عزا، یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے بت خدائے ان کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ان کو خدا کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تمام باطل معبودوں کی نفی کیا ہے اور اپنے وحدانیت کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس پورے دنیا کا چلانے والا یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بت نہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں آپ لوگ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آخرت، کہ ان کے کفار مکہ میں اکثر لوگ ایسے تھے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی سے انکار کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جب مر جائے تو ہمارا جسم جو ہے نا مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گی، خاک بن جائے گی، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا ہمیں ایک دوسری زندگی ملے گی؟ تو وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں جو ہے نا آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، جسے موت کے بعد جو ہے نا قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اور اس دنیا میں انسان نے جو اعمال کیے ہیں ان کو جزا اور سزا ان کو ملے گا۔ تیسرا موضوع ہے اس سورت کا جو بہت اہم ہے، اس میں حج اور شعائر اللہ کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، دوسری رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ جب انہوں نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ ان پر عمل کیجئے، اور انشاءاللہ آپ میں جو ہے نا آپ مجھے ثابت قدمیوں والے میں سے پائیں گے، میں انکار نہیں کروں گا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان گاہ جہاں پر لوگ قربانی کرتے ہیں ایک جنگل میں لے گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو ہے نا جنت سے ایک دمبا بھیجا اور ایک آواز لگا دی اللہ نے کہ اے ابراہیم، آپ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو گئے اور یہ دمبا جو ہے نا اب قربان کر لیں۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ جو آج کل جو ہے نا یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں اور ہم قربانی کریں گے، تو یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے اور اسی کا امتحان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ گیا۔ اللہ نے قیامت تک جو ہے نا یہ حکم ہم پر لازم اور واجب کر دیا کہ آپ لوگ بھی قربانی کریں گے۔ تو اس قربانی کے پورے احکامات اس سورت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورت حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ساتھ جہاد کا اجازت دیا ہے، تو اس سورت میں جہاد کے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باطل معبودوں کی بے بسی، یعنی یہ کفار مکہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یا سورج و چاند کی عبادت کرتے ہیں، یہ بے بس ہیں، یہ نہ دنیا میں انسان کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ آخرت میں ان مشرکین کے کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ تو ان کی بے بسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ یہ اپنے آپ سے ایک مچھر کو بھی ہٹا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، چھٹا موضوع اس سورت کا تخلیق انسانی کے مراحل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان جو ہے نا جس چیز سے پیدا کیا ہے من ماء دافق،
یعنی جس نطفہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو بالکل اس نطفے سے لے کر پیدائش تک، اور پیدائش سے لے کر دنیا میں جو وہ زندگی بسر کرتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت تک کے احوال، اور موت سے لے کر قیامت تک، یعنی جو حساب و کتاب کا دن ہوتا ہے، اسی وقت تک انسان کی زندگی کے تمام احوال کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا جو ذریعہ ہے وہ ماں باپ کا نطفہ ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کے پشت میں اور ماں کے سینوں میں جو پانی پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے اللہ نے ایک انتظام فرمایا ہے کہ ہر ماں کے پیٹ میں رحم بچدانی پیدا کیا ہے، اور اس میں یہ پانی جب جاتا ہے تو 40 دن تک جو ہے نا یہ پانی کی شکل میں رہتا ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس سے گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک انسانی شکل کا ڈھانچہ دیتا ہے، 9 مہینے کے 8-9 مہینوں تک جو ہے نا اس کا مکمل ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہترین انداز میں اس انسان کو دنیا میں لاتا ہے، پھر دنیا میں جو ہے نا بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتا ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، یہ سارے احوال اللہ نے بیان کیا ہے۔ 7واں موضوع اس وقت کا وہ حج کا اعلان ہے اور مناسک حج یعنی حج کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں اعلان کر لے کہ وہ حج کے لیے آئے، یعنی دور دنیا کے چاروں کونوں سے لوگ یہاں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آئیں گے، جیسا کہ آج کل حج کے ایام ہیں، پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا بیت اللہ شریف کے قریب آئے ہیں اور وہ حج کے تمام ارکان میں مصروف ہیں، تو اس کا بیان ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ نے مومنین کے اوصاف اور قربانی کا مقصد بیان کیا ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھلائی کے کاموں کو کرنے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو قربانی کو ہم پر لازم کیا ہے، اس کا مقصد کو بیان کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی جانوروں کو، اس کے خون کو، اس کے قیمت کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں آپ لوگوں کے تقوی کو دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں جتنا وہ دین کے ساتھ محبت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اخلاص ہے، مجھے وہ پہنچایا جاتا ہے اور مجھے وہ پسند ہے۔ اسی طرح جو 9واں موضوع ہے اس صورت کا وہ ہے سابقہ کے احوال۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے امتوں کے احوالوں کو بیان کیا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قوم، عیسیٰ علیہ السلام کا قوم، کہ جن نبی کے اپنے امت نے ان کی نافرمانی کیا ہے تو اللہ نے ان کا کیا انجام بنایا ہے۔ تو اس میں اس امت کے لیے پیغام ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کر لے، کتاب قرآن کی توہین کر لے، اسی طرح اللہ کی وحدانیت میں شک شبہ رکھ لے، تو جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو، پہلی امتوں کو اسی باتوں کے بنیاد پر ہلاک کیے ہیں، تو اسی طرح آپ لوگ تیار رہیں کہ آپ لوگوں پر بھی عذاب کا آنا ہوگا۔ میرے عزیز بچوں، اس صورت کا جو ایک حصہ، ایک مضمون ہے، وہ مشرکین کے انجام کا بیان ہے۔ مشرکین جو اللہ کے ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان لوگوں کا بیان ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ تھا سورۃ حج کے مختصر سا تعارف، بنیادی معلومات اور جو کچھ اہم مضامین تھے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سورت میں انشاءاللہ پھر ہم کلاس میں تفصیل کے ساتھ اپنے سبق کو آپ لوگوں کو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس بنیادی مضامین اور تعارف میں اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آن لائن کلاس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے۔ والسلام۔